لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وقال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال الله عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به وقال المجاهد من جاهد نفسه وعمل لما بعد الموت وقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله وكما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حضرات و خواتین معزز سامعین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، غلامی کے جذبے سے دینی آواز سے نماز والا درود ابراہیم سب حضرات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دھیان سے سنیے، جمعے میں وقت تھوڑا سا ہم نے رکھا ہے. آتے تحیت المسجد پڑھیں، سورۃ کہف پڑھیں، سنتوں کا ٹائم آخر میں دیا جاتا ہے. جمعے مل جائے دروشی پڑھیں. بھائی تقریریں بہت ہو چکی، کر لی، اور ہر جگہ سنتے ہیں. فیس بک پر، آج سوشل میڈیا میں ہر جگہ ادھر سے کسی کا بیان آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. تو کام صرف تقریروں سے بنے گا.
ناخوانی ملک میں اتنی ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن نعت اور تقریر کا جو مقصد ہے کہ ہمارے اندر اعمال کا ذوق پیدا ہو، ہمارے نظریات اور اعمال کا رخ درست ہو، ہماری تربیت ہو، بدقسمتی سے یونیورسٹیاں بھی بڑی، سکول بھی بڑے، مدارس بھی الحمدللہ بہت ہیں، ہر گلی محلے میں کوئی چھوٹا بڑا مدرسہ موجود، حاجی نمازی دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وہ بھی تھوک کے حساب سے مل جاتے، گو ابھی بھی کمی ہے، بڑا طبقہ بے نمازی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دینی جماعتوں کی محنت، نعت خوانی، مدارس، مساجد، تقاریر، بیانات اچھی نیت سے ہوں، اچھے مقصد کے لیے ہوں، شریعت کی حدود میں ہوں، تو ان کا وجود نعمت ہے، میرا مقصد تردید نہیں۔ لیکن خدا را جب سنتے ہیں تو کچھ دل و دماغ میں بٹھا کر عمل کی بھی نیت کر لیا۔ اگر ہم نے عمل کی طرف دھیان نہ دیا، صرف نشست برخاستوں کا شکار رہے، بیٹھے سن لیا خطیب کا جوش، نعت خواں کی سریلی آواز، دینی جماعتوں سے تعلق، کلاس میں آئے، قرآن سامنے ہے، استاد طالب علم کے سامنے دینی کتاب، لیکن جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے وہ عمل میں نہیں، تو معاف کرنا ہم سب خطرے میں۔ آج کی میری گزارشات تربیت کے بارے میں، تزکیہ اور تربیت، تعلیم و تزکیہ۔ ایک ہے تعلیم، دین کی تعلیم، دین کا علم، امت میں سے جہالت ختم ہو، علم آئے، معلومات، یہ ایک علیحدہ پہلو۔ ایک ہے جو معلومات ہمارے معمولات بن جائیں، جو چیزیں ہمارے علم میں ہیں وہ عمل میں آ جائیں۔ تعلیم کے ساتھ ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے، ہماری سوچیں پاک ہو جائے، ہماری نظروں میں پاکیزگی آ جائے، ہماری سوچ اور فکر کی اصلاح ہو جائے۔ یہ بڑا اہم نبی پاک کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک مقصد بعثت کا، وَيُزَكِّي، حضور دنیا میں کس لیے آئے؟ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ میں نے پچھلی کسی نشست میں چند جمعے پہلے حضور پاک کی بعثت کے 7 مقصد بتلائے، یاد ہوں گے کسی کو؟ کوئی سنا سکتا ہے؟ سانس میں انعام بھی مل سکتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی رجل رشید نہیں، 7 مقصد بتلائے۔ بڑی دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی، علمی طبقے سے بھی تکلیف ہوئی۔ ہاں 7 چیزیں، اور تزکیہ، باطن کی اصلاح، تزکیہ۔ ابھی ریاض صاحب کچھ بول رہے ہیں لیکن کچا کام ہے، ابھی سفر دور ہے۔ تلاوت قرآن، قرآن پاک کا سکھانا، پڑھنا صحیح آئے، تعلیم کتاب، قرآن پاک کو سمجھنا، حلال کو حلال، حرام کو حرام، جائز کو نجائز، نجائز کو نجائز سمجھنا آئے، حاکم کو بھی رعایا کو۔ اللہ اکبر۔ تعلیم حکمت، سنت اور حدیث، قرآنی احکام پر عمل کا طریقہ۔ نمبر 4 تزکیہ قلوب۔ نمبر 5 اخلاق کی اصلاح، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ نمبر 6 دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، امر بالمعروف نہی بالمنکر،
اپنے خاندان میں، بہت معاشرے میں اچھائی کی تعلیم دینا، برائی سے روکنا، ایک چھٹا بڑا مقصد ہے۔ اور حضور کی بعثت کا 7واں بڑا مقصد، اسلام پھیلتا تو اخلاق سے ہے، مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہوں، بازار مارکیٹ میں ان کی گفتگو میں سچائی ہو، دیانتداری ہو، اسمبلیوں کے حلف جو اٹھائے جاتے ہیں وہ وعدوں کے سچے ہوں۔ ہمارے اخلاق سے، دیانت سے، سچائی سے، شرم و حیا سے اسلام پھیلے گا۔ وہ نوجوان جو اسپتال، یورپ کے اسپتال میں تھا اور عیسائی لڑکی، چند دن کے بعد اس نے نکاح کی پیشکش کر دی تھی، کیا دیکھ کر؟ عمل دیکھ کر کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے کیا دیکھا کہ یہاں جو بوڑھا جوان آتا ہے وہ ہم پہ نظریں اٹھاتا ہے، تمہارے اندر میں نے سچائی دیکھی ہے۔ جتنے دن سے اسپتال آ رہی ہوں، جا رہی ہوں، تمہاری نظر مجھ پہ نہیں اٹھی۔ یہ مسلمان نوجوان کی تقریر سن کر عیسائی لڑکی مسلمان ہونے کے لیے تیار تھی، یا ان کی وزارت کو، صدارت کو، دنیاوی ترقی کو دیکھ کر، یا اس کی شرم و حیا کو دیکھ کر؟ شرم و حیا۔ اس شرم و حیا کو ڈھونڈے کس وزیر میں ہے، کس وزیر اعظم میں ہے، کس صدر میں ہے؟ عورتوں مردوں کی مخلوط محفلیں، کیا دینی اور کیا غیر دینی سیاستدان، عورتوں میں مرد، مردوں میں عورتیں۔ ہم سمجھیں ہماری یہ اصلاح کریں گے، مستقبل بدلیں گے؟ صحابہ کی چوکھٹ میں جائیں، ہماری شادی بیاہ کی تقریبات میں بے حیائی ہے، نظر بازی ہے۔ وہ شرم و حیا نوجوان کی دیکھ کر عیسائی لڑکی ہسپتال میں متاثر ہو کر بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو مسلمان کا کردار اور اخلاق یہ سنوارنے کے لیے حضور آئے تھے۔ اس کے سنورنے سے کافر جو اسلام میں آنے سے رکے ہوئے ہیں، کافر اسلام میں آئیں، تعلیم و تربیت سے اسلام میں آئیں گے۔ جہاد اسلام میں لانے کے لیے نہیں ہے، جہاد تو اسلام کے راستے کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ طاقتور، ظالم، بدماش کافر جیسے اسرائیل ہے اور اس کے حوالی ہیں، جو انسانوں کو اور بے گناہوں کا قتل عام کرے، عورتوں بچوں کا، اور اپنے طاقت کے نشے میں بدماش بن جائے، اس کافر ظالم بدماش کے غرور کو خاک میں ملانا اور اس کو طاقت سے کچلنے کا نام جہاد ہے۔ جو آج امت مسلمان ہے، جس کا آپ کا لیڈر، ہمارا لیڈر امت مسلمان کے حکمران نام لینے سے بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ حضور پاک کی تشریف آوری کے لیے 7 بڑے مقصد ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے، یہ مولانا صاحب بلال، توجہ، کس کو دکھ سنا ہے؟ اللہ اکبر، نوجوانوں سے بھی کہ آپ لوگ کس دماغ سے سن کے نکال جاتے ہیں۔ میں دوسری بات کہہ رہا تھا، کچھ خدا رہا عمل کی نیت سے بھی کچھ پڑھا سنا کریں۔ آج میں تھوڑی سی بات تربیت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت چلا گیا، مجھے تبھی بات کے 5-7 منٹ لگے۔ تربیت، تزکیہ، دلوں کی اصلاح، سوچوں کی پاکیزگی، فکر کو بدلنا، اللہ اکبر، یہ تزکیہ ہے۔ میں نے مختصر عنوان دیا ہے، اور یہ کتنا اہم ہے دھیان دیجیے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، میں نے سورۃ شمس کی تلاوت کی۔ میرے مطالعے میں قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس سورت میں قسمیں کھائی ہیں وہ سورۃ الشمس۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، اے انسان تو گھاٹے میں جا رہا، تو نے اپنی سوچ بدل دی، فکر بدل دی، تو روپیہ، پیسہ، ڈالر، حکومت، پیسہ، شہرت، شہوت کو مقصود بنا کر بھاگ پڑا۔ یہ تو دنیا بھر کے کافروں کو بھی حاصل ہے۔ اے انسان، قسم ہے زمانے کی، تو نقصان میں ہے۔ میرے بھائیوں دھیان سے سنو، یہ کوئی لمبا چوڑا جلسہ تو ہوتا ہے، اگر کوئی دھیان سے سنے گا تو اس کے لیے 10-20 منٹ بھی بہت، اگر کوئی عمل کی نیت سے سنے، اور اگر عمل کی نیت سے نہ سنا تو میں نے 2 جمعہ میں مقاصد بعثت بتلائے تھے، سارے گنگے بیٹھے ہیں، کسی کے پلے کچھ نہیں۔ 5 منٹ بھی آپ اگر دھیان سے سنیں گے تو آپ اپنی جھولی بھر کے لے جائیں گے۔ ذرا دھیان سے سنیے، اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی؟
قسم تو کھائی جاتی کسی کو اعتماد دلانے کے لیے. اللہ نے ہمیں دھوکوں سے نکالنے کے لیے قسم کھائی کہ تم دکان کو مارکیٹ کو چمکا لو, حکومت لے لو, بچے تمہارے زیادہ ہوں, بزنس اچھا ہو, یہ تمہاری ضرورت ضرور ہے, لیکن اس کا نام کامیابی نہیں ہے. اگر بدکاری ہے, بے حیائی ہے, اگر بے نمازی ہو, 4 بیٹے روز کماتے ہیں, 4 کروڑ لے کر آتے ہیں گھر میں, ماں باپ خوش ہیں, چاروں بے نمازی ہیں, اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تم کھاتے میں ہو, تم قارون کی رہے. پوری دنیا میں ڈھڈورا کہ اس کا نام کامیابی. بل قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے, الا الذین آمنوا, ادھر دیکھو, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 صفات کمپنی والوں میں ہیں, حکمرانوں میں ہیں, جرنیلوں میں ہیں, مزدوروں میں ہیں, جھونپڑی والوں میں ہیں, پڑھے لکھوں میں ہیں, ان پڑھوں میں ہیں. اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں یہ کامیاب. ہمارا یقین بدلا جا رہا, ہماری سوچ کو بدلا جا رہا. ایمان آج یہودیوں امریکیوں کے پاس, ہندوؤں کے پاس ایمان نہیں ہے. ان کی دولت شہرت کو دیکھ کر مت منہ میں پانی آیا. پہلی شرط ہی نہیں ہے, سخت ترین مرتے عذاب میں مبتلا ہونے والے, چونکہ امت مسلمان کے لیڈر ان کی دولت سے مرعوب ہے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے, اس لیے بولتے نہیں. اللہ نے پہلی بات کہی ایمان. وعملوا الصالحات, نیک اعمال. تھوڑی دیر میں اور آپ اپنے بچوں کو بٹھایا کریں, اپنے آپ کو بٹھایا کریں. کاش ہماری سیاسی دینی جماعتیں اپنے کارکنوں کو بٹھائیں, جیسے میں آپ سے مشاورت کروں, مذاکرہ, اپنا محاسبہ کریں, جائزہ لیں کہ ہم میں نیک عمل ہے. میں سر چکنا چاہتا ہوں, میرے آپ دوست ہیں. پہلے میں نے پوچھا کہ حضور کی بعثت کے 7 مقصد میں 2 جمعوں بتلا چکا ہوں, ایک نہیں بتلا. اب میں اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے جو اپنے بیوی بچوں کو روزانہ یا کم سے کم ہفتے میں 1 دن بیٹھ کر عقیدے اور عمل کی بات کرتا ہو کہ اے میرے بچوں, اے میری بچیوں, تمہاری نظروں میں حیا ہے, تمہاری پورے ہفتے میں کوئی نماز تو نہیں چھوٹی, تم سے کوئی جھوٹ تو نہیں سرزد ہوا, میں ایسے والدین کا سر چومنا چاہتا ہوں. میں کسی چودھری کا, وزیر اعظم کا, کسی بڑی کوٹھی والے کا سر بھی نہیں چومتا. میں بہت سرکرا سا انسان ہوا, میں جلدی مروب نہیں ہوتی, لیکن میں ایسے والد کا سر چومنا چاہتا ہوں. اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو یہ ہے نقصان. اللہ قسم اٹھا کر وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, حق اور سچ کی بات ایک دوسرے میں پھیلاؤ, اچھائی پر ایک دوسرے کو لاؤ, اور اس اچھائی پر لانے کے لیے, معاشرے سے برائی مٹانے کے لیے, بے حیائی ختم کرنے کے لیے, سچائی اور دیانت کو معیار بنانے کے لیے تمہیں مشکلات بھی ہوں گی. یہ اتنا آسان کام نہیں. ان مشکلات پر صبر کرو, ثابت قدم رہو, حوصلہ رکھو کہ اللہ کے ہاں تمہارا ملک بڑھنے والا. وتواصوا بالصبر. اللہ نے ایک قسم کھائی, دوسری جگہ اللہ نے پھر ایک قسم کھائی. سوال ہے قرآن سے ذکر, ہائے ہائے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں. ہمیں رب کی قسموں کا احساس ہی نہیں, رب کو کتنا ہم سے پیار ہے. اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے. اب پھر سوالیہ نشان بنائیں, ہم میں سے کتنے ہیں, ہمارے لیڈروں میں سے کتنے ہیں, ہمارے پڑھے لکھوں میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے اس قسم پر کام کریں اور قرآن کی اس نصیحت کو اپنی زندگی میں اور اپنی نسل کی زندگی میں لانے کے لیے غور کریں. ہم بے حس ہیں اور دشمن کی چال پہ ہم بچتے ہوئے ہیں. اللہ قسم خوف کب سمجھا رہا ہے. تو میں اس طرح کا قرآن میں کہیں ایک قسم کہیں, بہتر دھیان ہے, زندوں سے بات کرو, مردوں سے نہیں کر جان کر بیٹھ. ایک قسم, 2 قسمیں. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں وہ سورۃ الشمس, 7-8 قسمیں. ادھر دیکھیں, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها الله ونفس وما سواها
آسمان کی قسم، زمین کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اے انسان تیرے نفس کی قسم، سن اتنی قسمیں اللہ کو کیوں کھانی پڑی؟ آج میرا موضوع ہے، سنیے، بنفس وما سوا قد افلح من زکاہا، اے انسان میں تجھے اتنی قسمیں اپنے قرآن میں کھا کر بتلا رہا ہوں، تو نے میری بات پر کان نہیں دھرا، تو نے میرے نبی کی بات پر کان نہیں دھرا، تو دنیا کی رنگیلیوں میں کھو گیا۔ میں 7 قسمیں 8 قسمیں کھا کر، رب کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہم پتھر نہیں انسان ہیں، اگر مرنے پر یقین ہے، اگر قبر کی تنہا کوٹھڑی سامنے ہے، اگر قبر کے ساتھ بچھو سامنے ہے، اللہ اکبر، تو پھر ہم کان کھولیں گے، دل کے کان، اور اللہ کی قسم کو توجہ سے سنیں گے۔ اللہ کہہ رہے تھے قد افلح من زکاہا، پکی بات، جس نے اپنی تربیت کر لی، تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنے عمل کو، عقیدے کو ٹھیک نہ کیا، اپنی آخرت پر دھیان نہ دیا، اپنے پالنے والے کو راضی نہ کیا، سب سے سچے نبی کی غلامی میں نہ آیا، اللہ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں وہ پوری دنیا کا قانون بن جائے، خزانوں کا مالک فرعون بن جائے، ابو جہل بن جائے، ابو لہب بن جائے، پوری دنیا کے جزیرے اس کے ہو جائیں، پوری دنیا کے مہنگے خطے اس کے ہو جائیں، ہوائی جہازوں پہ اڑے، پوری دنیا اس کے چومے چاٹے کرے، اللہ 8 قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں قد خاب من دساہا، یہ انتہائی ناکام اور ذلیل و رسوا ہے۔ اگر مسلمانوں اپنی زندگی میں کبھی اس کو آئینہ بنا کر سامنے رکھ کر 5-10 منٹ بھی بچوں کو، دوست احباب کو، پارٹی والوں کو، دوستوں کو، کلیگوں کو بٹھا کر کبھی سوچا اتنی قسمیں رکھ کھا کر ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرا آج یہ موضوع ہے۔ اللہ نے پھر دوسری جگہ کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی صفائی کر لی، ادھر دیکھو، تزکیہ، جس کی نگاہ میں حیا آ گئی، جس کی زبان میں سچائی آ گئی، جس کی دل میں میرا یقین آ گیا، جس کے دل میں آخرت کی فکر آ گئی، جس کے روزگار میں حلال حرام کی تمیز آ گئی، جو اپنے گھر میں، اسمبلی میں، بستی میں جس کو مجھے راضی کرنے کی فکر آ گئی، اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب۔ وہ غریب آدمی ہو، ہرشا کا بلال، بکتا بکاتا غلام، تو فرمایا وہ کامیاب ہے۔ حضور نے فرمایا بلال تیرے جوتے کے بعد جنت میں نے اپنے سے آگے سے۔ وہ امیر ہو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، اللہ فرما رہے حدیث میں آتا ہے 8 جنتوں سے 8 دروازے جنت کے، ان کا استقبال کرو۔ امیر بھی کامیاب، غریب بھی کامیاب۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، فصلی، اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی صورت نماز کی پابندی کرتا ہے۔ لیکن فرمایا بیماری بتلا دی، تم اس زندگی کو کیوں اختیار نہیں کر رہے؟ باپ بیٹا تو بھولا ہے، وجہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے، تم نے دنیا کو اہمیت دی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کو بھول گئے، آخرت تو دنیا کے مقابلے بڑی بہتر چیز ہے۔ ارے بھائی یہ کون سمجھا رہا ہے؟ نہیں سنے، 2-3 بولے ہیں۔ تیسری قرآن کی مثال میں نے دی، 30ویں پارے میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، قیامت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، ہر انسان کا زندگی بھر کا کیا سامنے آ جائے گا، بغلط انسان ہر انسان کے سامنے کیا آ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، جو میرا نافرمان بنا رہا اور دنیا کو مقصد بنائے رکھا اور آخرت کو بھولا رہا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے تربیت کر لی، اللہ کہتے ہیں ڈر گیا، قبر کے حساب سے، میدان حشر کے حساب سے ڈر گیا، خوف پیدا ہو گیا۔ پھر کیا کیا؟ آپ نے نفس کو حرام خواہشوں سے بچا لیا، چوک چوراہے گلی میں موبائل استعمال کرتے ہوئے اس کی آنکھ محفوظ ہو گئی، اس کی زبان محفوظ ہو گئی، اس کا دل میرے گھر سے خالی ہو گیا ہے۔ وہ دنیا کے کام ضرورت کے لیے کرتا ہے اور اس کی محنت کا مقصد آخرت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس مرد عورت امیر غریب کی جنت ٹھکانہ ہے۔
ارے میں سب ترجمہ کر رہا ہوں، 2-3 جگہ سے قرآن پاک کا ترجمہ کیا بس. تربیت آئے تو حضور کی حدیث سنا کے جانچا اللہ کے رسول کیسے تربیت کر رہے ہیں. لوگ دھیان ہے اللہ کے رسول تربیت کیسے کر رہے ہیں. اللہ کی تربیت بتلا دے حضور کی سن. حضور پاک جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ بہتر دھیان رکھیں. راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے اور اس کے کان چھوٹے چھوٹے. عرب میں چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ عیبدار سمجھا جاتا اور ہے بھرا ہوا. حضور نے صحابہ کو روک لیا، ادھر دیکھو ہمارا نبی تو راستوں میں جاتے تربیت کرتا ہے، ہم ایسے نالائق ہو گئے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی بچوں کی تربیت نہیں کر رہے. ہمارا حاکم اور لیڈر اسمبلی میں بیٹھ کر بھی تربیت نہیں کر رہا. ہمارا سکول ٹیچر بچے کی سکول میں تعلیم کے نام پر آئے ہوئے کی تربیت نہیں کر رہا. ہمارا قاری قرآن صاحب میں کھول کر بچے کی تربیت نہیں کر رہا، اس کی سوچ کو پاک نہیں کر رہا. اور میرا نبی تو راستوں میں جاتے ہوئے بھی رخ بدل رہا ہے. کس کے؟ امت. سننا اے صحابہ، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ چھوٹے کانوں والا کون کتنے میں لے گا؟ یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا ہے، بدبودار ہے، لاش ہے، اور پھر چھوٹے کانوں والا ہے، یہ تو کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ کے نبی چوٹ مار رہے. فرمایا دیکھو یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک بکری کے مرے ہوئے اس بچے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی. یہ حضور نے کیا کیا بنا؟ آپ نے ذہن بدلا، آپ نے سوچ بدلی، آپ نے ان کی فکر کو بدلنے کی کوشش. اللہ دیکھو بھائی میرے رب کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ نہ دیتے. حضور یہ صحابہ کو سمجھا. اب پھر کیا تھا سنیے، اس تربیت کا اثر کیا تھا. وقت نہیں ہے، میں صرف ایک بات کہہ دوں. تربیت کا اثر کیا تھا میری طرف دیکھنا. بڑی عجیب بات کہنے لگا. بخاری کی حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، رمضان کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت ہے، جاگنا ذرا، دسترخوان سجا ہوا ہے، فتوحات ہو چکی تھی، تنگی کا زمانہ ختم ہو گیا، مکی زندگی. اب مدینے میں فتوحات ہیں، جنگیں لڑی گئی. بنو نذیر بنو قریظہ کے بال جیداتیں قبضے مسلمانوں میں آئے. دسترخوان پھیلا پڑا ہے نعمتوں سے. رونے لگ گئے. کون؟ عبد الرحمن بن عوف رونے لگ گئے. کیوں رو رہے تھے؟ انہیں کیا چیز بلا رہی تھی؟ دسترخوان بھرا پڑا ہے. روتے روتے کہنے لگے ہائے احد کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر مدینہ میں سب سے پہلے قرآن کے استاد تھے، وہ شہید ہو گئے اور ان کو کفن دینا تھا. ایک چادر تھی، ان کے کل مال میں پیچھے ایک چادر ہے. اگر سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو. میرا بھائی مصعب مجھ سے بہتر تھا اور دنیا سے اتنا بے رحمتی کے ساتھ کیا کہ ایک چادر ہے جو کفن بھی پورا نہیں بن رہا. اور رونے لگ گئے. پھر کہنے لگے ہائے ہمارے بھائی حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے، سید الشہداء احد ہیں، وہ مجھ سے بہتر تھے، وہ دنیا سے چلے گئے. آپ نے ان بھائیوں کی زندگی کا تذکرہ کرتے کرتے شہداء کا رونے لگ گئے اور بغیر دسترخوان سے کوئی چیز کھائے دسترخوان اٹھوا دی. ہم تو شادی بیاہ میں 4 دن کنجر ناچے، ڈھول ڈماچے ہوں، ہاں جی، اور شور شرابے ہوں، اور اس وقت تو ہم اللہ کی سنتے ہیں، رسول کی سنتے ہیں، نہ کسی عالم کی سنتے ہیں. کچھ دن کو مولانا صاحب بھی ایسے ہو جائیں جن کو جہاں پابند کرے پابند ہو جائیں. ہم اتنے بھول جاتے ہیں دنیا کی مستیوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنی رنگڑیوں میں، اور ان کے دسترخوان پہ اتنے جاگ رہے ہیں. آخری بات آج کی مجلس میں کہہ رہا ہوں، تربیت. حضور نے رخ بدلے. حضور پاک نے صحابہ کو کہا، بار بار بخاری شریف میں حدیث آ رہی، اے میرے صحابہ انی لا اخشى علیکم الفقر. اے میرے صحابہ مجھے تم سے تنگی اور مالی تنگی اور فقر کا ڈر نہیں کہ فقر کی وجہ سے تم دین سے بہت جاؤ گے. فقر تم برداشت کر جاؤ گے، غربت تم برداشت کر جاؤ گے. کن کو کہہ رہے ہیں؟ لیکن مجھے تمہارے بارے ڈر ہے کہ جب دنیا کی فراوانی ہو، مال و متاع ہو، دولت کی ریل ٹریل ہو، تم اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اور تم ایک دوسرے پر حرص کرو اور حسد کرنے لگ جاؤ.
ہائے ہائے میرا رشتہ دار میرا مزے دار فلاں آگے نکل گیا میں پیچھے کیوں رہ گیا. یہ بیماری تمہیں دنیا کی حرص اور حسد اور ہوس تمہیں تباہ کر دے جیسے تم سے پہلی امتیں تباہ ہو گئی. یہ ہمارے نبی کی تربیت ہے. میں آخر میں بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ باتیں ہم اپنے دوست احباب میں بیوی بچوں میں کرتے ہیں اس طرح جس طرح اللہ کا سر کھا کر سمجھا رہا ہے, اللہ کا نبی سمجھا رہا ہے؟ یہ ہے ہماری کوتاہی جس کی ذلت کا یہ اثر ہے. جی تو غزہ کے فلسطین کے مسلمان کٹتے رہے لیکن امت مسلمان کے لیڈر جی بزدلی کا مظاہرہ انہوں نے کیا. آج ہم کہتے ہیں کہ سیاست مسجد میں نہ ہو. کون سی سیاست ہم لیے پھر رہے ہیں؟ حضور نے اسلام نے ریاست مدینہ قائم کی تھی مسجد سے. حضرت ابوبکر صدیق مسجد سے, حضرت عمر مسجد سے, حضرت علی مسجد سے. تو بدر سے لے کر تبوک تک کی جنگیں ہوئی اور حضرت اب مشرکین نعرہ مار رہے ہیں اول حبل. حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے, ہمارا حبل بہت اونچا ہے, لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے عزا ہوتا ہے, مسلمانوں تمہارے لیے بہت کوئی نہیں. حضور حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر نعرہ مارو, عمر نعرہ مارو. عمر نے نعرہ مارا, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مالک ہے تمہارا مالک کوئی نہیں, اللہ ہمارا معبود ہے تمہارا معبود کوئی نہیں. جب تک مسجد کے منبر سے یہ للکار تھی بدر سے تبوک تک فتوحات ہوتی تھی. جب یزید آیا مسجد کی للکار ختم ہو گئی, مسجد کی تربیت ختم ہو گئی, مسلمانوں کا مسجد میں رشتہ کمزور ہو گیا. تو پھر آج غزہ اور فلسطین کے مسلمان کٹ رہے ہیں اور آپ کے وہ لیڈر جو ان کا مسجد سے تعلق نہیں ہے ان کا بیانیہ آپ کے سامنے ہے. 56-58 اسلامی مملکتیں کہاں تھی؟ اگر بولنا ہے کوئی نہ کوئی کہیں سے مرد جنار تو وہی بولنا ہے جس کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت ہے, وہ کسی بھی شکل میں ہو. یاد رکھ لو ہم نے مسجد کا تعلق, اللہ کا تعلق, آخرت کا تعلق کمزور کیا. ہم کتنے بے حس ہو گئے. ہماری بیٹی عافیہ ہمارے لیڈروں نے پکڑ کر دے دی. آج مسلمان سوا ہو رہے ہیں اور ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنا رخ بدلیں اور اپنی نسلوں کی تربیت پر دھیان دیں, حلال حرام کی تمیز کریں, قبر آخرت کو بھی کو مقصد بنائیں, اپنی خوشیوں سے اپنے اللہ کو خوش کریں, اپنے پریشانیوں میں ثابت قدم رہیں. اللہ ہمیں ناصر و معاون